نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سورہ مزمل سے لیا گیا ہے، یعنی آج میں آپ کو سورہ مزمل کی تفسیر سناؤں گی، جس میں تہجد کی نماز کے بارے میں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، چادر لپیٹے ہوئے تھے، یا سو رہے تھے، یا سونے کے لیے لیٹے ہی تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اب لیٹنا کم کر دیجئے، اب سونا کم ہو جائے گا۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ دین کی طرف آنے کے بعد سب سے بڑی قربانی اور پہلی قربانی جو دینی پڑتی ہے وہ نیند ہی کی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک اس چیز کی قربانی انسان نہ دے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ہمیں نیند جو ہے ہمیں بہت پیاری ہے، وہ اپنی نیند کو قربان نہیں کرتے، اس لیے ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے، اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کی جنت کو پانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندیوں میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں پھر اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے اس کے فائدے نہیں لینے، ہم نے دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں لینی ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آمین۔ قم اللیل، اور پھر یہاں تو رات کی نیند کی قربانی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ اگر آپ آدھی رات ایک بھی دن جاگیں تو اگلے دن کیا حال ہوتا ہے، سارا کام کاج معطل۔ یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی فل سپیڈ پر نہیں کہ صرف ختم کرنا مقصود ہو، آرام سے پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید، اور ویسے بھی وحی کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت بوجھ پڑ جاتا تھا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی اسبا کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، وحی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اونٹ کا بازو ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا کرتا تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کپکپی اور موتیوں کی طرح پسینہ لاحق ہوتا۔ پھر جب آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھواتے اور میں لکھتا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی بھی نہیں چل سکوں گا۔ جب میں فارغ ہو جاتا آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھتا، اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کرواتے، پھر اس قرآن کو لے کر لوگوں کی طرف نکلتے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بھاری ذمہ داری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں کہ پہلے وہ لکھواتے تھے، پھر اس کی ساری کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لے کر نکلتے تھے۔ تو ہمارے پاس اتنی پیاری جلدیں بائنڈ ہوئی بھی آتی ہیں قرآن پاک کی، اور ہمارا کام کیا ہے صرف پہنچانا، لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے ہی نہیں پہنچاتے، اس لیے ہم نے اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔
اور جا کر دوسروں کو سناتے تھے، یوں وہی نازل ہوئی اور یہ تھا وہ کلام سکین۔ ہم اس وحی کی کیا قدر کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کتنی حفاظت کے ساتھ لے کر آئے، آسمانوں پر کیسی سیکیورٹی قائم کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیات طاری ہوتی، اور اس کیفیت کو جھیلنے کے لیے، اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیسی تکلیف برداشت کی کہ وہ آگے اس کو لکھتے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ اور آج ہم میں سے کون کتنے ہیں جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم سب پر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے۔ امر بالمعروف نہیں منکر کا کام ہمارے پر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات ہمیں اگر پتہ چل جائے تو ہم اسے فوراً آگے پہنچائیں۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو اس چیز پر عمل نہیں کر رہی تو میں یہ چیز کیوں آگے پہنچاؤں، تو انسان کو اس طرح گلٹ فیل ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز میں ابھی آگے پہنچا دوں، ابھی میں نے تو اس پر عمل نہیں کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب آپ ایک اچھی بات، جیسے آپ لوگوں سے کہیں کہ نماز پڑھے بھی نماز پڑھا کریں، تو اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو اس چیز کی آپ کے اندر کچھ شرم محسوس ہو گیا، آپ کہیں گے کہ اب تو میں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی ہے، تو اب تو پہلے میرا عمل بدلنا چاہیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں آپ کا عمل کیسے بدلیں گی۔ کیونکہ پھر انسان کو ہوتا ہے کہ میں تو یہ کام شروع کر رہی ہوں اور ابھی تک اس چیز کی میں دعوت دینا میں نے شروع کر دیا، لیکن ابھی تک میرے اندر یہ کام خود نہیں آیا، یہ عمل میں نے خود نہیں کرنا شروع کیا، تو پھر انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی بھی نیکی کی بات ہے، اس کو آگے اس لیے پہنچانے سے نہ روکے کہ ابھی تک آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب آپ اسے آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت جلدوں میں قرآن محفوظ شکل میں موجود ہے، ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں اور اس کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کی کیسے خدمت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے۔ یقین مانیے اگر کسی شخص کو واقعی قرآن سے محبت ہو جائے اور سچے معنوں میں وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہو تو اس کی زندگی میں دوسرے غموں، دکھوں، پریشانیوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کو بس ہم ایکسیپٹ کر لیں تو ہر چیز باقی خود بخود مدھم ہونے لگتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسائل ختم ہو جائیں گے، مسائل کبھی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے، ہاں ان کے اندر ہوتے ہوئے آپ کی جو کیفیت ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے، اور وہی اصل مقصود ہے، کیونکہ دل ہی محسوس کرتا ہے ہر چیز کو، وہی فکر مند ہوتا ہے۔ تو جب دل بدل جاتا ہے قرآن کے ذریعے، اگر قرآن کی محبت آ جائے، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر باقی چیزیں بہت پیچھے اور نیچے چلی جائیں گی، اور جب تک دنیا سے محبت ہو تو دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے بہت بڑا پہاڑ بن کر، مسئلہ بن کر کھڑی رہیں گی، اور ہمیں اتنا وقت بھی نہیں دیں گی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے، یعنی جس میں الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا اور اس کے ساتھ الگ الگ کر کے پڑھنا، اور ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت بہت کارگر ہے، یعنی نفس کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو جس چیز کو بھی اپنے نفس سے کوئی مسئلہ ہے کہ بہکا ہوا ہے یا بھٹکا ہوا ہے، اس کو تہجد شروع کر دینی چاہیے، اور اس میں پھر دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ کو ہدایت دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہدایت عطا کرے گا۔ اور رات کی نماز جو ہے یہ پچھلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس کا پابند کر دے، آمین۔ پھر وہی بات ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح آپ سے نے کیا فرمایا کہ میں کبھی تہجد پڑھتا تھا، کبھی یعنی کہ تہجد ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھائی اس کو اپنے اوپر جیسے فرض، آپ نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں پر تہجد فرض کر دیتا۔ ہم کوشش کریں، کبھی کبھی ہمیں جہاں آ جائے، روز نہیں تو چلیں ایک دن پڑھ لی، دوسرے دن چلیں چھوڑ دے گئے تو، لیکن نیت اچھی نیت کر کے انسان جب تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے لیے، تو پھر بھی اس کا وہ سونا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اس پر اس بندے پر احسان ہوتا ہے۔
تو بس نیت کر کے سوئیں، اچھی نیت کے ساتھ سوئیں. اگر آنکھ کھل گئی نماز ادا کر لی تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کھلی نیت اچھی تھی، پوری نیت تھی پڑھنے کی لیکن نہیں کھل سکی تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا، اگر ہماری نیت اچھی تھی، ہماری نیت پڑھنے کی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس سونے کو بھی احسان ہم پر کریں گے. یہ نماز پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے اور برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے مکافات. تو اس لیے ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اس کا اہتمام شروع کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ اٹھ کر رات کی نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے، یعنی ایک انعام ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو مسکرا کر دیکھتا ہے جو دنیا کی راحتوں میں ہوتا ہے اور پھر بھی تہجد پڑھتا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے، لیکن وہ قیام کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرکوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. اور ایک وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور وہ رات کا کچھ حصہ جاگے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے اور بالآخر سو گئے، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.